اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ عزیز دوستو، بہت سارے دنیا میں رشتے انسان کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتے بہت گہرے احساس کے رشتے ہوتے ہیں۔ ان سب رشتوں میں ہمارا سب سے حساس رشتہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ محبوب تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ جان انسان کے جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے بہت زیادہ احساس فرماتے۔ یہ جو ہر عنوان پر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ملتے ہیں، تعلیمات ملتی ہیں، تربیت ملتی ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بہت احساس فرماتے اپنی امت کا، جگہ جگہ پہ سمجھاتے، قائل کرتے۔ ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں حضور علیہ السلام نے ان سب کی نشاندہی فرمائی۔ جن رستوں پہ ہمیں چلنا تھا ان سب رستوں کو واضح کر کے کھول کے حضور نے بیان فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے پاس نصاب زندگی اتنا زیادہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی چیز مستعار نہیں لینی پڑے گی، کسی سے بھی کوئی چیز ادھار نہیں مانگنی پڑے گی۔ سارا کچھ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے عطا فرمایا، اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان شاہد ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس آدمی نے آگ روشن کی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ ان پتنگوں کو روکتا تھا کہ تم اگر آگ میں گرو گے تو جل جاؤ گے۔ وہ بار بار ادھر جاتے تھے، گرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں تم بھی ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ کے کھینچ کے کہتا ہوں یہ کام نہ کرو، دوزخ میں جانے والا، تمہیں بچانے کی تدبیریں کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح آج میری طرح کے لوگ تبلیغ کرتے ہیں، کہ اس میں بعض جگہ پہ جارحانہ پن بھی پایا جاتا ہے، شدت بھی پائی جاتی ہے، اور بعض جگہ تبلیغ و اشاعت سے زیادہ پروٹوکول اور شہرت کا دخل ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے اس میں نہایت درد ہے، نہایت احساس ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ماں جب اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتی ہے یا باپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے تو اسے سامنے بٹھا کے جملوں کی عمدہ اور اعلیٰ ترتیب کے چکر میں نہیں پڑتا، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرا بیٹا بری عادات کو چھوڑ دے۔ اس کے لیے والدہ روتی بھی ہے، گزارش بھی کرتی ہے، سمجھاتی بھی ہے، باپ اس کے لیے بڑی جدوجہد بھی کرتا ہے، اور بیٹے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی تیرے نام کر دی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو سنور جائے، تیرے اندر تبدیلی آ جائے۔ بڑی کوشش کرتا ہے والد، اور بیٹا اگر وعدہ کر بھی لے کہ ابا جی آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رات کو مصلے پہ بیٹھ کے ماں باپ روتے ہیں، یا اللہ ہماری کمائی نہ کہیں ساری چلی جائے، کوشش کرتے ہیں، شدت احساس ہے۔ حضور علیہ السلام کا امت کے ساتھ چونکہ بڑا حساس رشتہ ہے، تو تبلیغ دین میں آپ کو شدت احساس ملے گا، شدت احساس۔ حضور علیہ السلام کی خواہش ہے کہ لوگ ایسے کام کریں کہ جنت میں جائیں، لوگ ایسے کام کریں کہ اللہ کا قرب پائیں، میری امت ایسے کام کرے کہ دنیا میں امامت کا فریضہ سر انجام دے، یہ اس طرح کے ہو جائیں کہ ان کا طرز زندگی سب کے لیے مشعل راہ ہو،
یہ سب سے کامیاب ترین وقت گزارے، اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام ارشادات فرماتے، سمجھاتے، قائل کرتے، تبلیغ کرتے، اور پھر رات کو حضور روتے بھی کہ اللہ انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، ان کے لیے ساتھ دعا بھی فرماتے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو کبھی دیکھیں تو ایک بات کہنے لگا ہوں، اس پر آپ غور کریں گے تو سیرت میں آپ کو اس کی گواہی ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کی بات کی ہے، دو طرفہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں خیر خواہی کروں تو جواب میں پھر سامنے والا بھی خیر خواہی کرے، یہ نہیں۔ نبی پاک کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ کریم نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خیر خواہی کی ہے، جواب نہیں مانگا کہ میں کر رہا ہوں تو جواب میں وہ لوگ بھی خیر خواہی کریں۔ شدت احساس ایسا ہے کہ صرف مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، دین میں آ جائیں، یہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، رویوں کو درست کر لیں، ان کے اندر مثبت تبدیلیاں آ جائیں، بس یہ ایک خواہش ہے۔ آپ دیکھیے جناب واخشی آ گئے کلمہ پڑھنے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور وہ شہادت اتنی دردناک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے گویا سب سے زیادہ آنسو ہی شاید اس وقت بہائے ہوں جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور وہ دردناک ہے۔ ان کو بڑی تکلیف کے ساتھ انہوں نے شہید کیا، اور پھر اذیت اس کے بعد بھی جاری رکھی، تو وہ ایک دردناک پہلو ہے۔ لیکن ایسا شخص آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے جس کی دی ہوئی تکلیف کو آپ نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہو، وہ ہمارے ہاں تو معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ وہ 30-40 سال پہلے جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو اس وقت کہیں سسرال والوں نے کوئی ایک بات کر دی تھی، عمر بیت گئی، اب بچے بھی بیائے گئے، پر ہم وہ بات بھولنے کو تیار ہی نہیں۔ جب لڑائی شروع ہوتی ہے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہ تیرے ابا نے یہ کہا تھا، بھائی اب چھوڑ بھی دے، اب تو بات بڑی دور نکل گئی، معاف کر دے، جانے دے۔ ہم تو ضد پال لیتے ہیں اور اس قدر زیادہ شدت کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہم نے کبھی غلطی کی ہی نہیں، تو لہذا سامنے والے نے کیا تو معاف بھی نہیں کریں گے۔ وہ جناب واخشی آئے، اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میری بھی معافی ہو جائے گی، مجھے بھی درگزر کر دیا جائے گا، میں بھی قبول ہو جاؤں گا۔ تو کریم فرمانے لگے تو سچے دل سے کلمہ پڑھ، ہم تمہیں بھی معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے کہ وہ جو شدت احساس ہے، شدت احساس، اس کو سمجھیں۔ امت بعض چیزوں کو سمجھتی نہیں، غور نہیں کرتی۔ ہمارا زیادہ وقت دین کو منانے میں گزر گیا، میلاد منایا، معراج منایا، بزرگوں کے عرس منائے، ہم نے جناب فلاں چیز منائی۔ او بھائی اپنائیں گے کب؟ فقط منائیں گے، آپ اپنائیں گے کب؟ دین تو اپنانے کے لیے آیا، جس چیز کا پتہ چل گیا اس پر عمل کرو، جو چیز ہم تک آ گئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلو۔ لوگ جا کے پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت میں بدلنا چاہتا ہوں، کچھ بتائیں، تو کئی دفعہ پریشانی ہوتی ہے کہ جناب اتنا کچھ تو بتایا ہے، ابھی تک تو بدلے نہیں، اب اور کیا بتائیں؟ ہر موضوع پر تو بتایا ہے، ہر عنوان پر تو تفصیل دی ہے، ہر جو ہے پہلو اس پر تو گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اپنی بساط کے مطابق۔ اب کیا مطلب، ہم نئی چیز کیا چاہتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس احساس کو محسوس کریں۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی دیکھیں نا، تو جس احساس کی شدت کے ساتھ حضور انہیں دین بتاتے تھے، اسی شدت کے ساتھ، احساس کی شدت کے ساتھ وہ قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اسی توانائی کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ۔ یعنی کوئی لیت و لعلہ نہیں، کوئی تبصرہ نہیں،
بالکل سادی سی بات ہے. حضور علیہ السلام اگر مسجد اقصیٰ کی جانب بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر سرکار نے دوران نماز ہی رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف، تو تبصرہ پھر بھی کوئی نہیں. بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، کوئی تبصرہ نہیں. اگر اس طرف کہیں گے تو ٹھیک ہے، اس طرف کہیں گے تو. یہاں تو لوگ حکمتیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتائیں اسلام نے سود منع کیا ہے تو وجہ، بھئی وجہ کیوں بتائیں؟ غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں، غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں. آپ اپنے خادم سے کہیں جا 5 کلو چینی لے کے آ، تو وہ آپ سے کہ کیا کرنی ہے، 2 کلو منگا لو، تو اجازت دیتے ہو پوچھنے کی؟ ایک طرف غلامی کا دعویٰ ہے نبی پاک کی اور دوسری طرف حکمتیں پوچھتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے رکھا ہوا نا خادم، گاڑی ڈرائیور رکھا ہے، تو آپ نے گاڑی کو کھڑا کیا ہے پیٹرول پمپ پہ، تو آپ نے اس سے کہا 10,000 کا پیٹرول ڈال دو، تو کہنے لگا نا جناب 5 کا ڈلوائیں، تو آپ اسے اجازت دیتے ہیں یہ کہنے کی؟ تو پھر وہ اگر آپ سے پوچھے 10 کا کیوں ڈلوا رہے ہو، تو آپ کہیں گے پیسے بھی میرے، گاڑی بھی میری، تو یہ چلانے کا کہا ہے، جو کام کا ہے نا وہ دھیان سے کر. یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل ہمارے دعوے ہیں. اللہ ماشاءاللہ غلامی کے لوگ کہتے ہیں پہلے حکمت کا پتہ چلے، فلانی چیز ناجائز کیوں اور فلانی جائز کیوں. بھائی یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو غلامی غلامی ہے. امام احمد بن حنبل نے غلام خریدا، گھر لائے تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، بس آپ اشارہ کر دیں گے میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے پیغام آ گیا. فرمایا کھائے گا کیا؟ عرض کرنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا ملا. امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا غلام کی بات پر. میں نے کہا یہ کمرے ہیں، کوئی پسند کر لے، کہاں رہو گے؟ تو کہنے لگا حضور جہاں آپ نے کہنا ہے سو جا، چپ کر کے سو جاؤں گا. سانوں قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. غلام اور کہانیاں اور باتیں جس شدت احساس کے ساتھ حضور نے تبلیغ فرمائی، اسی احساس کی شدت کے ساتھ صحابہ نے عمل کیا. نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بڑی سادی سی بات تھی، عام سی بات تھی. ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور فرمانے لگے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی گلی میں تھے، ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. ایک بنو غنم میں تھے، ابھی قبیلہ بنو غنم کے قریب، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. کوئی کسی جگہ تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی تو بیٹھ گئے. تکمیل نماز پر حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے. تو حضور فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ، میں نے تو فلاں سے کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو سارے ہی، کیونکہ غلام تو شدت سے بات مانتے ہیں، لیکن یہاں غلام ہیں، مسلمان ہیں، دعویٰ ہے. اور جب باری عمل کی آتی ہے تو پھر کمزوری ہے، پلپلا پن ہے، لہجوں میں لفظوں کے اندر سستی ہے، غفلت ہے. اور بات کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ کر لیں گے، شروع کرنے لگے ہیں، آپ دعا کریں، بس ارادہ میرا بھی بن گیا ہے، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، بچوں کی شادی ہو جائے. یہ غلامی نہیں، غلاموں کا یہ مزاج نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، بڑی جلدی سمیٹ دوں گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے بس راہ سے، ایک آدمی کا بہت اونچا گھر دیکھا. کچھ بھی نہیں کہا سرکار نے، بس ذرا پسند نہیں کیا. چہرہ مبارکہ پہ نا ناراضگی کیا سارا ہے، بس پسند نہیں کیا حضور نے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ایک ہوتا ہے واضح حکم ہونا، ایک ہوتا ہے بندہ مرضی سمجھ لے کہ محبوب کی مرضی کیا ہے، وہ رضا سمجھ لے کہ وہ کس بات میں راضی ہیں، کس میں ناراض ہیں.
وہ اس مرضی کو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ابا جی حکم کریں جی، وہ جیسے کہیں گے میں کروں گا، تو میں کہتا ہوں کریں کیوں جی؟ آپ کو ابا جی کی مرضی کا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اماں جی سے کہیں جی جیسے کہیں گے میں، بھائی اماں جی کو کہنا کیوں پڑا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ آپ تو بھانپ لیں مرضی پہ۔ دو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ، ایک لوگ کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا ہوں، تو بھئی آپ نے کہا تھا جاؤں، تو وہ کیا کہتے نہ جاؤ، میں اجازت لے کے آیا ہوں۔ بھئی آپ نے مانگی تھی تو دینی تو تھی اجازت۔ ایک اجازت ہوتی ہے، ایک مرضی ہوتی ہے، وہ مرضی کیوں نہیں آپ تلاش کرتے؟ وہ بھانپتے کیوں نہیں؟ معرفت الہی یہ ہے، حضور کی غلامی یہ ہے کہ بندہ نہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ رب رسول کی رضا کیا ہے، پھر اپنے آپ کو اس رضا میں وہ ڈھالنا شروع کر دے، اس کی طبیعت ہو، وہ ڈھل جائے، اس کا مزاج بن جائے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو وہ مکان بڑا اونچا انہوں نے بنایا تھا، حضور کے چہرے پہ ناراضگی آئی۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور گزرے تو آپ کا وہ مکان پسند نہیں آیا۔ جائز ہے اگر کسی کے پاس حلال پہ جتنا مرضی اونچا بنائے، جائز ہونا بھی اور بات ہے، اور حضور کی پسند ہونا یہ بھی اور بات ہے۔ تو بہت اونچا تھا، بلند و بالا تھا، حضور گزرے پسند نہیں آیا، تو صحابی نے جا کے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیا کروں، گرا دوں، رکھوں کہ نہ رکھوں، بیچ دوں؟ حضور کو نہیں پسند آیا۔ جس شدت سے تبلیغ ہوئی اسی شدت سے فرما برداری، نہیں پسند آیا۔ انہوں نے کدال پکڑا، کئی پکڑی، اوزار پکڑے، سارا مکان گرا دیا۔ بہت نہ رکھا جتنا ضرورت کا تھا، باقی اوپر سے سب گرایا۔ پھر آ کے بتایا نہیں، نمبر نہیں بنائے کہ وہ جی آپ کو نہیں پسند تھا تو میں نے گرا دیا، ایسا نہیں کیا۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا جی، کوئی کام کر کے پھر ان کو اپنے نمبر بھی شمار کروانے ہوتے ہیں، پتہ چل جائے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں اس جگہ جا کے نمبر شمار کراتے ہیں جہاں کرانے ہی نہیں چاہیے، نمبر شمار کرانا منع ہے، وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ بتایا نہیں، کہا نہیں، حضور پھر وہاں سے گزرے، فرمایا اس کے مکان کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں نہ آیا تھا تو گرا دیا، اب میرے کریم راضی ہوئے۔ اب جو دعائیں نبی کریم نے دی وہ سرمایہ ہے، اب جو محبوب کے چہرے پہ ان کے لیے مسکراہٹ آئی، اس پر ساری دنیا واری جا سکتی ہے، اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز، شدت احساس کی حضور کی بارگاہ میں، اور پھر غلاموں میں بھی شدت اسی طرح غلامی کرنے کی۔ ایک بات اور آپ سے عرض کر کے پھر میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں، انسان اپنا خود ڈاکٹر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کون سی چیز میں استعمال کروں تو میری طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جلدی جلدی بتا دو، نہیں ہوتا تو تب بھی بتا دو، میں سجدہ صاف کر لوں۔ ہوتا ہے ایسے؟ پتہ ہوتا ہے نا، بہت سارے بندے کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی جی میری طبیعت اس سے خراب ہوتا ہے نا ایسے، تو پھر ایک لفظ بولتے ہیں بالعموم لوگ کہتے ہیں بندہ اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے کون سی چیز میں استعمال کر لوں تو میری طبیعت پر بوجھ بنتا ہے۔ اسی طرح نا ہمیں اپنی روحانی زندگی کا بھی پتہ ہوتا ہے، کس بندے کی صحبت میں بیٹھوں تو میرا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے غافل کرتا، کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے وسوسے آتے، اور کس کے پاس بیٹھوں تو میری طبیعت میں سکون رہی۔ ہمیں خبر ہوتی ہے کہ کیا آج کل میرے دل میں دنیا بس نہیں ہے، زیادہ مال کی طلب آ گئی ہے، شہرت کی طلب۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری دوستوں؟ یہ اکثر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا یہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، تو لازمی ضرورت یہ ہے کہ بڑا دل بھی چاہے تو ہم وہ چیز استعمال نہ کریں۔ اسی طرح کوشش کریں، جہاں جانے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جہاں جانے سے دل سخت ہوتا ہے، جہاں جانے سے ہمارے دینی اور روحانی معاملات میں
خرابی پیدا ہوتی ہے، ان جگہوں سے خود بخود بچیں جہاں جانے سے روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے، جہاں جانے سے ہم سمجھتے ہیں عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، اللہ کی جانب توجہ جاتی ہے، سنت شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں اپنے آپ کو لے جائیں، ان رستوں پہ چلیں، اچھی صحبتوں کا انتخاب کریں، اچھے خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں چیز جب سے میرے ذہن میں آئی ہے معاملات اور کے اور ہو گئے، تو ہمیں خود بخود ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ تو کئی دفعہ بہت شہرت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو بیک کرنا شروع کر دیا، کہا نہیں میں اعتدال میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہت لوگ پیچھے بھاگنے لگے تو انہوں نے سفر تھوڑا محدود کر دیا کہ نہیں یار یہ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگے تو شور ہو تو وہ ایسے کرے تو مزہ آتا ہے، کچھ کو ڈر آتا ہے، کچھ کو خوف آتا ہے، کچھ کا دل کانپتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ رب کے کچھ بندے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اگر میں نیک ہوں تو میری شہرت، میرا وقار، میرا آنا جانا، کہیں مجھے میری ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں نہ دے دینا۔ اس سے ڈرتے تھے، انہیں زیادہ خیال آتا تھا، پھل زیادہ لگ جائے درخت کو تو جھکنے لگتا ہے، پیچھے پیچھے ہونے لگتا ہے، بہک ہونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یار مجھے چھپنا چاہیے تھوڑا سا۔ تو میرے عزیز خود تھوڑا نا اپنے روحانی طبیب بنے، تھوڑا سا اپنے آپ پر خود بھی تو توجہ دینا۔ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بڑا کھلا چھوڑ دیا ہے، سارا دھیان دوسروں کو رکھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تھوڑا دھیان اپنا رکھیں، اپنے اوپر تھوڑی محنت فرمائیں۔ دل آہستہ آہستہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں رائے سخت ہوتی جا رہی ہے، تبصرے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بحثیں زیادہ ہیں، عمل تھوڑا ہے اور شہرت کا شوق زیادہ ہے۔ جو ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں، جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم کہلوانا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے دوستوں کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بزرگوں کے صالح ثواب کے لیے انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت کی نظر فرمائے۔ محفل ابھی جاری رہے گی کہ ختم ہو؟ سلام ہوگا اور سید صاحب دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ